بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو گنج شکر بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ایک مرتبہ ایسے ہوا، عبادت و ریاضت میں مصروف تھے، اور عبادت و ریاضت میں اتنے مصروف تھے کہ کھانے کی طرف دھیان ہی نہیں۔ 80 روز فاقے سے گزر گئے، اور یہ آپ غور کریں، 80 روز فاقے سے گزر گئے۔ آپ سوچیں گے بندہ زندہ کیسے رہ لیتا ہے 80 روز، اور بزرگوں کے اس سے زیادہ بھی واقعات لکھے ہیں۔ ذہن میں سوال جاتا ہے بندہ کیسے کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ لیتا ہے؟ غور کرنا، یہ آدمی کا جسم ہے، آدمی کی روح ہے۔ آدمی اپنے جسم کو جس طرف لگا لے، یہ جسم یا روح اسی طرف لگ جاتی ہے۔ اب آپ جمعے کی تقریر سننے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، آپ کو یہ میں مثال دے کے سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر تو آپ کو تقریر کے ساتھ الفت ہے، بابا فرید سے محبت ہے، اللہ رسول کی کامل محبت ہے، تقریر میں آپ کو لذت آ رہی ہے، آپ کا ایک مرتبہ بھی گھڑی کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ اگر میں تقریر ختم بھی کر دوں، آپ کہیں گے ایسے ہی ہے جیسے 5 منٹ گزرے، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ کو تقریر کے ساتھ شغف ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کو دنیا داری کے کسی کام کے ساتھ شغف حاصل ہے، وہ دنیا داری کا کام کرتا ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے، یا وہ آدمی کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے۔ اب 3 گھنٹے گزر گئے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، جب ختم ہوا تو پتہ چلا 3 گھنٹے گزر گئے، اس کے لیے ایسے ہی تھا جیسے 5 منٹ گزر گئے۔ یعنی اس کی روح کی غذا یہ چیز بن گئی ہے، روح کی غذا یہ چیز بن گئی ہے، اس کے لیے 3 گھنٹے گزر گئے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اب بابا فرید 80 دن فاقے سے رہے، پتہ نہیں چلا کیا وجہ تھی۔ بابا فرید کی توجہ اللہ کی جانب اتنی تھی کہ بابا فرید کی روح کی غذا صرف اور صرف اللہ کا ذکر بن چکی تھی۔ بابا فرید کو بس لذت ملتی تھی، خوراک ملتی تھی تو اللہ کے ذکر سے ملتی تھی، اللہ کے ذکر سے ملتی تھی، لذت ہی ایسی تھی، خوراک یہ بن گیا تھا۔ اب جب 80 دن فاقے میں گزر گئے، اچانک منہ سے نکلا، جب اس طرف سے توجہ ہٹی، کھانے کی طرف توجہ کی تو زبان سے نکلا الجو الجو۔ سامنے سنگریزے پڑے تھے، پتھر پڑے تھے، ٹکڑے پڑے تھے، بابا صاحب نے وہ اٹھائے، منہ میں ڈالے۔ جب بابا صاحب نے وہ پتھر منہ میں ڈالے، منہ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ شکر بن گئے، وہ شکر بن گئے۔ اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ اس وجہ سے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو گنج شکر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور واقعہ بھی کتب میں لکھا ہے کہ بابا صاحب کو شکر بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بابا صاحب بازار میں کھڑے تھے، ایک تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا، اور قافلے میں انہوں نے ریڑھیوں پر شکر لدی ہوئی تھی، اب لے جا رہے تھے تجارت کے لیے۔ تو بابا صاحب نے سوال کیا، پوچھا، اے تاجروں، اے جانے والوں، تم نے یہ جو سامان لادا ہوا ہے یہ کون سی چیز ہے؟ انہوں نے کہا اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ شکر ہے، بابا جی کہیں گے مجھے بھی دو۔ انہوں نے کہا یہ نمک ہے۔ بابا صاحب نے کہا آپ نے کہا ہے نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا، کہا یہ نمک ہی ہوگا۔ اب یہ قافلہ لے کے آگے جب منڈی کی طرف گئے، جب جا کے انہوں نے آواز لگائی لوگوں ہم سے شکر لے لو، اب لوگ شکر لینے کے لیے آئے، جب بوریاں کھولی گئیں ان میں نمک تھا، اب بیچنی شکر تھی، اندر سے نکلا نمک۔ اب بڑے افسردہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ جب دل ہی دل میں خیال کیا، کہا کہ راستے میں ایک بابا جی گزرے تھے، انہوں نے پوچھا تھا بوریوں میں کیا، ہم نے جھوٹ بولا کہ نمک ہے، یہ اس بابے کی زبان کا اثر ہوا ہے، زبان سے نمک نکلا، یہ نمک بن گیا۔ کہا بابا جی کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ سارے بابا جی کے پاس آئے اور آ کے معافی مانگی، حضور آپ کی زبان سے نکلنا ہوا، اسی وقت یہ فوراً مسئلہ حل ہو گیا، حضور ہمیں معاف کر دیجئے، حضور یہ شکر ہی تھی، ہم نے جھوٹ بولا، یہ نمک ہے۔ بابا صاحب نے کہا جاؤ چلے جاؤ، اب نمک نہیں رہا بلکہ اب شکر بن گئی ہے، اب شکر بن گئی۔ اب فوراً اسی وقت وہ ساری بوریاں نمک کی وہ شکر بن گئی۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کی کرامت تھی۔ اس وجہ سے وہ ساری بوریاں، یعنی اپنی زبان سے نکلا شکر، نمک، اور نمک جو تھا وہ شکر بن گئی، اس وجہ سے آپ کو گنج شکر کہا۔